اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے بادب السلام علیکم۔ حسب وعدہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور کل میں نے ایک بات کی تھی کہ جو میں ویڈیو آپ تک میری پہنچے وہ کسی طرح کوشش کریں کہ خود بھی دیکھیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں ان کو بھی سنایا کریں، تاکہ انہیں دین سے آگاہی حاصل ہو۔ چھوٹے چھوٹے واقعات میں لے کر آتا ہوں۔ تو آج ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ آپ سب کو معلوم ہوگا، لیکن جیسے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، قیامت تک تبدیل نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کو روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو روزانہ پڑھتے ہیں، ترجمہ میں بھی پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، تو ان کا لطف ویسے کا ویسے ہی ہے۔ آج میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک شہر نینوا وہاں پر پیدا ہوئے، جسے اب شام کہا جاتا ہے۔ وہاں پر پیدا ہوئے، جب نبی مقرر ہوئے تو آپ نے اپنی امت پر تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے، لیکن ان کی قوم بڑی سخت دل واقع ہوئی، انہیں بالکل پرواہ نہیں کی۔ وہ پوچھتے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جواب میں حضرت یونس علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہتے عذاب کیا ہوتا ہے؟ کہ آگ میں جل جاؤ گے۔ تو وہ ہنستے، مسکراتے، تمسخر اڑاتے، آپ کو دکھ پہنچتا، تکلیف پہنچتی، لیکن آپ نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 40 سال تک آپ نے وہاں تبلیغ کی، لیکن کوئی اثر نہ آیا۔ ایک دفعہ آپ نے بد دعا دی اپنی قوم کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام، اے یونس تم نے جلدی کر دی، تو یہ آپ کو ناگوار تکلیف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے، میں نے جلدی کر دی۔ یہ میں اس کا آگے کا حصہ بعد میں سناتا ہوں۔ تو وہی ہوا، بہرحال اس قوم پر عذاب آ گیا، تو وہ لوگ فوری طور پر طائب ہو گئے، جنگل کی طرف نکل گئے، بت توڑ ڈالے اور معافیا مانگی، عذاب ٹل گیا۔ تو شیطان جو تھا اس نے آ کر بتایا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ آپ کی بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا، خود بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے بھلے ہیں۔ جا کے دیکھا تو واقعی سب ٹھیک ٹھاک تھا۔ شیطان مردود بہکانے میں تو ظاہر ہر وقت تیز آگے رہتے ہیں۔ اس نے مزید یہ کیا کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور آپ پریشان، نادان ہو کر، پشیماں ہو کر ایک ندی کی طرف نکل گئے۔ بعض جگہ ندی لکھا ہے، بعض جگہ پر دریا لکھا ہے۔ وہاں پہ ایک کشتی چل رہی تھی، آپ نے اس کشتی میں سوار ہونے کی خواہش کی اور سوار ہو گئے۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوا کہ کشتی کے ارد گرد بڑی مچھلیوں نے اس کشتی کو گھیر لیا اور اس کو گرانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو وہاں جو سمجھدار لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارے درمیان ایسا بیٹھا ہے شخص جو گنہگار ہے۔ کسی نے کہا نہیں، کوئی ایسا ہے جس نے اپنے مالک سے بے وفائی کی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے، بہتر یہ ہے کہ اس شخص کو پھینک دیا جائے۔
تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں اپنے مالک کا نافرمان، میں نے نافرمانی کی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں ہو سکتے، آپ شکل صورت سے آپ ذہین اور سمجھدار اور بزرگ محسوس ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ قرہ ڈالا گیا، حالانکہ دین میں قرہ نہیں ڈالا جاتا۔ تو بہرحال آپ نے یہ کیا کہ اسی وقت کشتی سے چھلانگ لگا دی کہ میں ہوں، میری وجہ سے باقی لوگ مارے جائیں گے، میں اکیلا مارا جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حکم سے اسی وقت ایک مچھلی اللہ کے حکم سے آئی، اس کا منہ اس طریقے سے کھولا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی، آپ سیدھا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ چھوڑی۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اس کی عبادت کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پر اس دریا یا اس ندی میں جتنی بھی مچھلیاں تھیں وہ اتفاق سے ان دنوں بیمار تھے۔ اللہ کی قدرت اور حضرت یونس علیہ السلام کی عبادت اور مچھلی کی اطاعت، ان سب کی بدولت تمام مچھلیاں صحت یاب ہو گئیں، اور یہاں تک روایات میں لکھا گیا ہے کہ وہ تمام مچھلیوں میں سے اگر کوئی مچھلی بیمار ہوتی تو وہی مچھلی بعد ازاں جب بھی اس مچھلی کسی کو بیمار کو سونگھتی تو وہ مچھلی ٹھیک ہو جاتی۔ یہ اس مچھلی کو انعام دیا گیا تھا۔ تو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، دریا زاری کرتے رہے، اور وہاں یہ جو ہم آیت کریمہ اکثر پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، یہ والی آپ نے بکثرت پڑھی، اور دعا بھی فرماتے رہے، تسبیحات بھی فرماتے رہے، لیکن بکثرت آپ نے آیت کریمہ کو پڑھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ 40 دن کے بعد اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو کنارے پر اتار دیا، اگل دیا۔ آپ اس وقت انتہائی کمزور ہو چکے ہوئے تھے، انتہائی کمزور تھے، اور کمزوری کی حالت میں آپ سے ہلا جلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوری طور پر وہاں پر کدو اس کی بیل جو ہے وہ گھنی شاخیں اس کی اگ پڑی، اور اس کے سائے میں آپ آ گئے، اور ایک ہرنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ آتی، آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی، جس سے آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس حضرت یونس علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہاں قوم سود وہ رہا کرتی تھی، کچھ نے قوم ہود کا بھی لکھا ہے، وہ رہا کرتی تھی، اور آپ کی جو امت تھی یا قوم تھی اس کی تعداد 1,00,000 تھی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا 1,00,000۔ اب اس میں نوجوان بھی شامل ہو سکتے ہیں، جوان بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سب شامل کر کے 1,00,000۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کی محنت کام آئی، اس قوم نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، اور وہ اہل ایمان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر نبی کو ضرور آزمائش میں ڈالا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس پہ آزمائش نہ آئی ہو۔ خاص طور پر 6 انبیاء جن کا ذکر میں آنے والی ویڈیوز میں ٹرن بائی ٹرن کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بہت تکلیف کاٹی،
حضرت ایوب علیہ السلام، اس کو صبر ایوب بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی بہت تکلیف کاٹی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بہت تکلیف کاٹی۔ حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی بہت تکلیف کاٹی۔ اس طرح 6 انبیاء، انہوں نے انتہائی گہری تکالیف گزاری، لیکن ہمت نہ ہاری، اور بالآخر یا تو وہ قوم برباد ہو گئی یا قوم سدھر گئی۔ سبق حاصل یہی ہوتا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ آخر میں پھر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ یا اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور رکھنا، یا اللہ ہم سے جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو یا اللہ معاف فرما دے۔ تو ستار بھی ہے، پردہ بھی رکھ، غفار ہے، معاف بھی فرما دے۔ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی رہنا۔ یا اللہ جب آخری گھڑی چل رہی ہو ہماری، تب بھی ہم سے راضی رہنا۔ یا اللہ یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرمانا، سننے والوں کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمانا، ہمارا انجام بخیر فرمانا، ایسا انجام ہو کہ ہر مسلمان اس پہ فخر کرے۔ یا اللہ ایک سوال درد دل سے نکلتا ہے، دل سے، یا اللہ روز قیامت حساب کتاب میں نہ الجھا دینا۔ اگر حساب کتاب میں ہم الجھ گئے تو پھر ہم پھنس جائیں گے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے بخش دینا۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو ضرور اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو سنائیں، بڑوں کو سنائیں۔ کچھ لوگ بڑے بھی ہیں، عمر میں بڑے بھی ہیں، لیکن دوری کی ہوئی ہے، دین سے دوری اختیار کر لی ہوئی ہے۔ چلو اسی بہانے دین سے قربت تو حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ میری اس کاوش اور آپ کا ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اچھے اور نیک کام کروائیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مزید مہربان ہو جائے، مزید کرم فرمائیاں ہم پر فرمائیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک خدا حافظ، السلام علیکم۔